الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں عرب حکومت کے طرف سے دعوت و تبلیغ سے جڑے لوگوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اور جو الزام لگایا گیا اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں تمہید کے طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تمہید یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم ازداد بنایا ہے. اس دنیا میں ہر اصل کے مقابلے میں ایک اس کی ضد ہے. اگر اس دنیا میں اسلام ہے تو اس کے مقابلے میں کفر بھی ہے، اگر توحید ہے تو اس کے مقابلے میں شرک بھی ہے، اخلاص ہے تو اس کے مقابلے میں نفاق بھی ہے، اگر سچ ہے تو اس کے مقابلے میں جھوٹ بھی ہے، رات ہے تو اس کے مقابلے میں دن بھی ہے، ظلمت ہے تو اس کے مقابلے میں نور بھی ہے، اگر خیر ہے تو اس کے مقابلے میں شر بھی ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر سے مرکب بنایا ہے. اس دنیا کے اندر نیکی اور برائی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ چلتی ہے. انسان کو اگر اچھا بننا ہے، اس کے اندر اچھائی پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے اسے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. انسان کے اندر دو طرح کے کمالات ہوتے ہیں، ایک علمی کمال اور ایک عملی کمال. اگر آپ کو علمی کمال پیدا کرنا ہے تو علمی کمال پیدا کرنے کے لیے مکاتب ہیں، مدارس ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جہاں جا کر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، آپ دین کی تعلیم لیں اور آپ علمی کمال پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اگر عملی کمال پیدا کرنے ہوں تو اس کے لیے مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں جن کو آپ اختیار کریں گے تو آپ کے اندر عملی کمال پیدا ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے، انسان کے اندر جو انسانیت ہے، انسان کے اندر جو اچھائی ہے اور انسان کی عزت اور عظمت اس کے ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی. انسان کی عظمت اور انسان کی عزت اور انسان کا وقار اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے سیرت کی وجہ سے ہے. اگر انسان کے اندر سیرت نہ ہو، انسانیت نہ ہو تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جس کے اندر جتنے اوصاف ہوں گے، جتنے اچھے اخلاق ہوں گے، جتنی اچھی سیرت ہوگی، اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی. ایک آدمی عالم ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عالم ہے، اس کے علم کی عزت کرتے ہیں. اگر وہی آدمی اتفاق سے آپ کا استاذ بن جائے تو اس کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی، اس لیے کہ اب اس کے اندر ایک صفت اور لگ گئی استاذ ہونے کی. اگر وہی آپ کا حکمراں بھی بن جائے تو اس کی عزت کا ایک درجہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کے اوصاف اور انسان کی سیرت و کردار اور اخلاق انسان کے اندر عزت اور وقار کا سبب بنتا ہے. جو جتنے باکمال ہیں اس کی اتنی عزت ہے، اتنی عظمت ہے اور اتنے وقار ہے. تو انسان کو اچھا بننے کے لیے اگر علمی کمال پیدا کرنا ہو تو مدرسے میں جائیں، اور عملی کمال پیدا کرنا ہو تو اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ذرائع ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں انسان کے اندر عملی کمال پیدا ہو اس کے 4 طریقے لکھے ہیں. اگر ان 4 طریقوں میں سے کوئی ایک انسان اختیار کر لے تو انسان کے اندر عملی کمال پیدا ہو جائے گا. اگر وہ چاروں اختیار کر لے تب تو نور علی نور ہے. اگر چاروں نہ ہو سکے تو کوئی ایک اپنے اندر پیدا کر لے، جب بھی وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ ہے صحبت اہل اللہ. سب سے پہلا طریقہ انسان کی اصلاح کا، اگر کوئی انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے تو فرمایا کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو
اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب انسان کسی اچھے کی صحبت اختیار کرتا ہے تو صحبت میں رہنے کی وجہ سے انسان اچھا بن جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت میں انسان اچھا بن جاتا ہے اور بروں کی صحبت میں انسان برا بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے صحبت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ انسان اچھی اور بری صحبت اختیار کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرنے والا گویا وہ عطر کی دکان پر جانے والا ہے کہ اگر عطر کی دکان پر انسان جائے اور عطر نہ خریدے، جب بھی اس کو عطر کی کم سے کم خوشبو ضرور لگ جاتی ہے، اس کا دل و دماغ معطر ضرور ہو جاتا ہے۔ اور بروں کی صحبت اختیار کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آگ کی بھٹی میں جانے والا ہو، لوہار کی دکان پر جانے والا ہو، کہ وہ لوہار کی دکان پر جا کر اگر اس کے کپڑوں میں میل کچیل نہیں لگتے، اس کے کپڑے نہیں جلتے، تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ اس کا دھواں اسے ضرور لگ جاتا ہے۔ تو اچھوں کی صحبت میں انسان اچھا بنتا ہے اور بروں کی صحبت میں انسان برا بنتا ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ، اصلاح کا پہلا طریقہ یہ ہے، اپنے اندر عملی کمال پیدا کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اچھوں کی، نیک لوگوں کی، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے گاؤں میں کوئی حافظ نہیں، عالم نہیں، اچھا آدمی نہیں، نیک آدمی نہیں جس کی صحبت اختیار کروں، تو فرمایا کہ اسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے دوسرا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ فرمایا مواخات فی اللہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان مواخات فی اللہ یعنی اللہ کے لیے دوستی اختیار کرے۔ اللہ کے لیے دوستی جب انسان کرتا ہے تو اس کی اصلاح کا یہ سبب بنتا ہے۔ اور اس اللہ کے لیے دوستی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی آدمی سے اس بنیاد پر دوستی کریں کہ اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہوگی تو تم اس برائی کو روکو گے، اور اگر تمہارے اندر برائی ہوگی تو میں روکوں گا۔ تم کوئی نیک کام کرو تو مجھے بھی اس میں شامل کرو، میں کوئی نیک کام کروں تو تمہیں بھی اس میں شامل کروں۔ اس بنیاد پر دوستی کی جائے، اس کو کہتے ہیں مواخات فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کو اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو آپس میں مواخات کروایا۔ ایک صحابی مکہ کے بلاتے اور ایک صحابی مدینہ سے بلاتے، اور دونوں کو آپس میں کہتے کہ تم دونوں اللہ کے لیے بھائی بھائی ہو۔ یہ مواخات فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ قیامت کے میدان میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، نفسی کے عالم میں ہوگا، انسان پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کے کمر تک، کسی کے منہ تک پسینہ۔ جس طرح تالاب میں انسان ڈبکی لگاتا ہے، ڈوبتا ہے، اسی طرح انسان پریشان ہوگا، سورج انتہائی قریب ہوگا۔ ایسے عالم میں انسان پریشان، کیا پریشانی ہوگی اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ چند لوگوں کو نصیب ہوگا۔ وہ چند لوگ کون ہیں؟ حدیث شریف کے اندر 7 قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ اس دن نصیب ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے دوستی کرتے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 شخص بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے دنیا کے اندر دوستی کرتے تھے۔ تو انسان کی اصلاح کا دوسرا طریقہ اللہ کے لیے دوستی کرنا، مواخات فی اللہ۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری بستی میں، میرے گاؤں میں کوئی اللہ والا نہیں، کوئی نیک آدمی نہیں جس کی صحبت اختیار کروں، اور کوئی ایسا آدمی نہیں جس سے میں دوستی اختیار کروں، اللہ کے لیے دوستی کر سکوں، تو فرمایا ایسے آدمی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے ایک تیسرا راستہ ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے اتعاظ بالغیر، دوسروں سے نصیحت حاصل کرنا، دشمن سے نصیحت حاصل کرنا۔ اگر کسی آدمی کا دوست نہ ہو تو نہ ہو، لیکن دشمن ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دشمن سے نصیحت حاصل کرے۔ دشمن سے نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ اس طرح کہ ہمارا دشمن اگر ہمارے خلاف بولتا ہے تو ہم دیکھیں کہ وہ کون سی برائی کرتا ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارے بارے میں جو برائی کر رہا ہے ہم غور کریں اپنے بارے میں، کیا واقعی ہمارے اندر وہ برائی ہے؟ اگر وہ برائی ہے تو ہم اس برائی کو چھوڑ دیں،
دھیرے دھیرے چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ تو تیسرا طریقہ اتعاظ بالغیر ہے۔ چوتھا طریقہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کے یہاں کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی اللہ والا نہیں جس کی صحبت اختیار کرے، کوئی ایسا آدمی نہیں جس سے اللہ کے لیے دوستی کرے، کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس کا دشمن ہو، ظاہر ایسا ہوتا نہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ ایسا ہے تو فرمایا اس کے لیے چوتھا راستہ یہ ہے کہ وہ محاسبہ نفس کرے۔ محاسبہ نفس 24 گھنٹے کے اندر چند منٹ نکال کر اپنے دل پر ہاتھ رکھے، اپنی آنکھیں بند کرے اور مراقبہ کرے اور اس بات کا استحضار کرے کہ دن بھر میں ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو اس گناہ پر توبہ کرے، اگر نیکی کی ہے تو اس نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر ادا کرو گے تو ہم بڑھا دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال بڑھا دیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ روزی بڑھا دیں گے، مطلق ہے جس چیز پر شکر ادا کرے گا اللہ اسے بڑھا دے گا۔ نیک عمل پر شکر ادا کرے گا، نیکی کی توفیق دے دے گا، اللہ نیکی کو بڑھا دے گا۔ اور گناہ کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر انسان محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، ہم نے کتنی نیکی کی، اور ہر نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر برائی پر توبہ کرے تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ ہے 4 طریقے۔ سب سے پہلا طریقہ صحبت اولیاء، دوسرا طریقہ مواخات فی اللہ، تیسرا طریقہ اتعاظ بالغیر، اور چوتھا طریقہ محاسبہ نفس ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ اگر ان چاروں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی انسان اختیار کر لے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ جس کے اوپر آج کل سعودی عرب کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے، سعودی حکومت نے جس جماعت کے بارے میں، جس دعوت و تبلیغ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ بدعتی جماعت ہے، جس کے بارے میں کہا ہے کہ دہشت گرد کی جماعت ہے، جس کے بارے میں کہا ہے کہ قبر پرستی والی جماعت ہے، جس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چاروں طریقوں کو جمع کر دیا ہے۔ آپ غور کریں، ایک انسان جماعت کے اندر نکلتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت بھی میسر ہوتی ہے، اللہ کے لیے آپس میں دوستی بھی ہوتی ہے۔ جماعت کے اندر جب آدمی جاتا ہے تو اپنے جماعتی بھائی سے اللہ کے لیے دوستی بھی ہوتی ہے۔ ہر جماعتی بھائی دوسرے کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جماعت والوں کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں، اس لیے کہ جماعت والے اللہ رسول کی بات کہتے ہیں اور اللہ رسول کی بات ہر آدمی کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے اس کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، جیسے سعودی عرب کی طرف سے آج کل اعتراض ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہاں محاسبہ نفس کا بھی وقت ملتا ہے، آدمی اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، گھر کے جھمیلے سے دور ہوتا ہے، تو اسے اس بات پر غور و فکر کرنے کا موقع بھی ملتا ہے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکی کی ہے، ان سب چیزوں کا وہاں پر وقت بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے اندر جا کر اپنا وقت لگا لے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمام انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی اور حق کی تلقین کی، دوسروں کو بھی برائی سے روکا، دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دیا، یہی لوگ کامیاب ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کو خیر امت کہا گیا اور اس امت کی ذمہ داری بتائی گئی کہ دوسروں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا۔ اس امت کو یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ظاہر ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ آیات صاف صاف بتا رہی ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان خود بھی گناہ سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہ سے روکنے کی کوشش کرے، خود بھی نیک عمل کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ یہ آیات بتا رہی ہے۔ اس کام کو بدعت کہنا
اس کام کو خرافات کہنا انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اجتماعی طور پر جماعتی شکل میں اس کام کو کرنے کی ابتدا اس ملک کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1926 کے اندر سب سے پہلے اس کام کو جماعتی طور پر کرنا شروع کیا، اور اس کا آغاز 1926 میں ہوا اور میوات شہر سے ہوا، اور اس کے بعد اس کا مرکز کو بنایا گیا، اور پھر وہاں سے یہ کام چلتا رہا اور رفتہ رفتہ آگے بڑھتا گیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کے اندر یہ کام پھیل گیا، اور پوری دنیا کے اندر آج اس کام کو لوگ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جماعتی طور پر باضابطہ طور پر منظم طریقے سے اگرچہ 1926 کے اندر اس کی ابتدا کی گئی، لیکن انفرادی طور پر ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ ظاہر ہے کبھی ایک آدمی گفتگو کرتا ہے، اس کی بات انسان نہیں مانتا، لیکن چند لوگ جب جمع ہوتے ہیں اور چند لوگ ایک ہی بات کو بار بار کہتے ہیں تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے دو رسولوں کو بھیجا ایک بستی کی طرف۔ مفسرین نے لکھا کہ ملک شام میں انطاکیہ شہر کی طرف بھیجا۔ اس بستی کے لوگوں کو دو رسولوں نے سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھیج کر ان کو تقویت دی، تو معلوم ہوا کہ ایک بات کو چند لوگ جب کہتے رہیں تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو، اس کام کو جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، جو اصلاح کا کام ہے، اس کام کو اس طریقے سے شروع کیا تاکہ اس کا اثر بڑھ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، اس جماعت تو وہ جماعت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو راہ راست دکھلایا ہے۔ کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھلایا ہے۔ کروڑوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے اس دعوت و تبلیغ کے عمل سے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کسی دوسرے ملک کا واقعہ ہے کہ ایک جماعتی شخص، دیندار شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جو پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھا، لیکن دین سے بیزار تھا۔ باپ اسے سمجھاتا تھا، دین سے قریب کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ دین کی طرف نہیں آتا تھا۔ اتفاق سے اچھا نمبر لایا، ملک کی طرف سے اسے یورپ جانے کے لیے کہا گیا کہ وہاں سے پڑھ کر آئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے اور ملک و ملت کے لیے کام کرے۔ چنانچہ لوگوں نے اسے سمجھایا بجھایا، باپ جانے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ باپ یہ کہتے تھے کہ جب یہاں دینی ماحول میں ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ دین سے بیزار ہے، جب یورپ سے لوٹے گا جہاں دین کا ماحول نہیں ملے گا تو پتہ نہیں یہ تو مرتد ہو کر کے لوٹے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لیکن بہرحال لوگوں کے سمجھانے سے اس نے جانے دیا۔ بیٹا چلا گیا، 2-4 سال تعلیم حاصل کی۔ جب لوٹ کر آیا اور باپ نے دیکھا تو بیٹے کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے۔ باپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یورپ کے اندر کوئی فیشن چلا ہوگا، اسی فیشن کی وجہ سے اس نے داڑھی رکھ لی ہوگی۔ لیکن بہرحال گھر آیا، رات ہوئی، رات کو باپ تہجد کے لیے اٹھے، گزر رہے تھے، بیٹے کے کمرے کے پاس پہنچے تو وہاں سے رونے کی آواز آئی۔ باپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے پیٹ ویٹ میں درد ہو، بیمار ہو، چلو جا کر دیکھتا ہوں۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ بیٹا مصلی بچھائے بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھائے ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے۔ باپ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی۔ باپ نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا یہ سب کیسے ہوا، یہ سب تبدیلی کیسے آ گئی؟ بیٹا نے کہا کہ ابو جان میں تو دین سے بیزار تھا، جب یہاں سے یورپ گیا وہاں ساتھیوں کے ساتھ رہتا تھا، ساتھیوں نے کہا کہ فلاں مقام پر جماعت کے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہاں کچھ بیانات ہوتے ہیں، چلو ان بیانات میں شرکت کرو۔ میں ساتھیوں کے ساتھ شرما شرمی میں انہوں نے اصرار کیا، میں چلا گیا۔ 1 دن گیا، 2 دن گیا، دھیرے دھیرے مجھے ان کی باتیں اچھی لگنے لگی، اور یہاں تک کہ میں آپ بالکل پکا سچا مومن بن گیا ہوں۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ نجات کے لیے مذہب اسلام کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس کے اندر نجات ہے، جس کے اندر سرخ روئی ہے، اس لیے میں آپ پکا سچا مسلمان بن گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جس جماعت کی حالت یہ ہے، جس تنظیم کی حالت یہ ہے کہ جس سے جڑنے والا آدمی فاسق و فاجر، دین سے بیزار آدمی بھی جس سے جڑنے کے بعد سچا پکا مسلمان بن جاتا ہے، آج اس جماعت کو خرافات کی جماعت کہا جا رہا ہے، آج اس جماعت کو بدعتی جماعت کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کی جماعت کہا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔